اے آئی کی دنیا میں تو رفتار ہمیشہ سے ہی بہت تیز رہی ہے، لیکن پچھلا ہفتہ بھائی وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ایسا لگا جیسے پورا مستقبل چند دنوں میں ہی سامنے آ گیا ہو۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر اے آئی کی دنیا میں ایسا کیا طوفان آیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اپڈیٹس نہیں تھیں، یہ ایسے اعلانات تھے جو اس ٹیکنالوجی کی پوری سمت بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے اس تیز رفتار سفر میں شامل ہوں اور سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان بنیادوں سے جن پر اے آئی کا مستقبل کھڑا ہو رہا ہے۔ گوگل اور انویڈیا ٹیکنالوجی کے دو سب سے بڑے نام، انہوں نے اپنے نئے ماڈلز تو پیش کیے ہیں، لیکن ان کے راستے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ تو یہاں اے آئی کی دنیا کی دو الگ الگ سوچیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے گوگل کا جیمنائی فلیش، یوں سمجھیں کہ یہ ایک کلوزڈ سسٹم ہے، اس کا کوڈ ایک خفیہ تجوری میں بند ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے رفتار اور کم سے کم قیمت پر بہترین کارکردگی۔ اور دوسری طرف ہے انویڈیا کا نیوموٹرون، جو کہ ایک کھلی کتاب کی طرح یعنی اوپن سورس ہے، کوئی بھی اسے لے کر اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے ماڈل اور ڈیٹا کا مالک خود بن سکتا ہے۔ تو یہ سہولت اور کنٹرول کے بیچ ایک بہت بڑا انتخاب ہے۔ اچھا، کارکردگی کی بات کریں تو جیمنائی فلیش تو بھائی ایک چیمپئن کی طرح سامنے آیا ہے۔ یہ نہ صرف GPT-4o جیسے مہنگے ماڈلز کو ٹکر دیتا ہے، بلکہ MMLU بینچ مارک پر 78% سکور کے ساتھ انہیں پیچھے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کوڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل کہانی، اصل دھماکہ تو اس کی قیمت میں ہے، صرف 35 سینٹ فی 10 لاکھ ان پٹ ٹوکنز۔ اب یہ ٹوکنز کیا ہیں؟ یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی کی زبان کے حروف ہیں۔ یہ قیمت اتنی کم ہے کہ یہ طاقتور اے آئی کو ہر کسی کی پہنچ میں لے آتی ہے، چاہے کوئی طالب علم ہو یا کوئی چھوٹی کمپنی۔ یہ تو تقریباً مفت کے برابر ہی ہے۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، انویڈیا کا نیموٹرون۔ یہ صرف ایک ماڈل نہیں بلکہ ایک پوری ٹول کٹ ہے۔ یہ آپ کو وہ چابیاں دیتا ہے جس سے آپ اپنا ذاتی اے آئی بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کے اصولوں پر چلے اور جس پر آپ کا پورا کنٹرول ہو۔ یہ صارفین کو صرف ماڈل ہی نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنی مرضی سے ڈھالنے کے لیے ٹولز اور ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ طاقتور نئے ماڈل صرف کاغذوں پر نہیں ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے زیادہ بہتر اور قابل استعمال ایپلیکیشنز میں بدل رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے نئے دروازے کھول رہے ہیں۔ اوپن اے آئی کی امیج جنریشن میں جو بہتری آئی ہے وہ تو بس حیران کن ہے۔ ذرا اس 6x گرڈ کی مثال دیکھیں۔ پرانا ماڈل ہدایات کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا، لیکن نیا ماڈل نہ صرف ایک پرفیکٹ گرڈ بناتا ہے بلکہ ہر خانے میں وہی چیز ٹھیک اسی جگہ رکھتا ہے جہاں رکھنے کو کہا گیا تھا۔ یہ تفصیل پر توجہ دینے کی ایک بالکل نئی سطح ہے، ناقابل یقین۔ لیکن بات صرف گریڈز تک ہی نہیں رکی۔ اب تصاویر اتنی حقیقی لگتی ہیں کہ حقیقت اور اے آئی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور وہ پرانا مسئلہ یاد ہے جب اے آئی تصاویر میں کوئی بھی ٹیکسٹ ٹھیک سے نہیں لکھ پاتا تھا؟ لگتا ہے وہ دن اب گزر چکے ہیں۔ اسی دوران زوم نے ایک بالکل ہی الگ راستہ اپنایا ہے۔ ان کا فیڈریٹڈ اے آئی کوئی ایک ایسا ماڈل نہیں ہے جو ہر کام کرے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ذہین مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی درخواست کو سمجھتا ہے اور پھر اسے اس کام کے لیے سب سے بہترین ماڈل کے پاس بھیج دیتا ہے، چاہے وہ ماڈل کسی بھی کمپنی کا کیوں نہ ہو۔ تو یہ طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بجائے تقسیم کرنے کا ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ ہے، جو یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر کام کے لیے صحیح ٹول ہی استعمال ہو۔ اب اے آئی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سننے کی صلاحیت بھی حاصل کر رہا ہے۔ میٹا کا نیا آڈیو ماڈل سیم آڈیو کسی بھی آڈیو یا ویڈیو فائل سے مخصوص آوازوں کو الگ کر سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بھیڑ بھرے کمرے میں کسی ایک شخص کی بات چیت کو بالکل صاف سنا جا سکے، یا کسی ویڈیو میں سے صرف ایک پرندے کی آواز کو الگ کیا جا سکے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ ٹیکنالوجی بھی مکمل طور پر اوپن سورس ہے۔ لیکن اس ساری چمک دمک اور ٹیکنالوجی کے پیچھے طاقت، پیسے اور کنٹرول کی ایک بہت بڑی جنگ بھی چل رہی ہے۔ تو آئیے اب اس میدان میں اترتے ہیں جہاں اربوں ڈالر، بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز اور خود انٹرنیٹ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور یہ وہ مرکزی سوال ہے جو حال ہی میں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی طرف سے اٹھایا گیا، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ اے آئی ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر پر عارضی طور پر پابندی لگائی جائے، اور اس سے ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی ہے۔
جو لوگ اس پابندی کی حمایت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اے آئی کی بجلی کی بھوک بہت زیادہ ہے اور اس سے عام لوگوں کے لیے بجلی کے بل آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے۔ انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اس مہنگی ٹیکنالوجی کے فائدے شاید صرف چند بڑی کمپنیوں اور امیر لوگوں تک ہی محدود رہ جائیں گے۔ دوسری طرف جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا موقف ہے کہ اگر امریکہ رک گیا تو چین جیسی طاقتیں اس دوڑ میں بہت آگے نکل جائیں گی۔ وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اے آئی تو پہلے ہی کافی سستا اور سب کی پہنچ میں آ رہا ہے اور ان ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو ترقی کو روکنے کے بجائے ہمیں توانائی کے نئے ذرائع پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اس ساری بحث کے بیچ پیسے کی بارش رکی نہیں ہے۔ ایمیزون اوپن اے آئی میں $10 ارب لگانے پر غور کر رہا ہے، اور یہ تو اس مالیاتی طوفان کی صرف ایک جھلک ہے جو اے آئی کی دنیا میں آیا ہوا ہے۔ اور یہ سرمایہ کاری کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اوپن اے آئی نے اگلے 7 سالوں میں ایمیزون ویب سروسز یعنی AWS سے کلاؤڈ سرورز کرائے پر لینے کے لیے $38 ارب خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کمپنیاں ایک دوسرے کو پیسہ اور کمپیوٹنگ پاور دے رہی ہیں تاکہ اے آئی کو ٹرین کرنے اور چلانے کے لیے جو بے پناہ وسائل چاہیے وہ محفوظ ہو سکیں۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی اب صرف ایک چیٹ باٹ نہیں رہا۔ اڈوبی اور ایپل میوزک جیسی ایپس کے ساتھ مل کر یہ انٹرنیٹ تک پہنچنے کا ایک نیا مرکزی دروازہ بن رہا ہے۔ لوگ اب گوگل پر سرچ کرنے کے بجائے سیدھا چیٹ جی پی ٹی سے کام کروانا شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ویب استعمال کرنے کے طریقے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ تو جب ٹیکنالوجی، پیسہ اور انضمام یہ سب ایک ہی سمت میں پوری رفتار سے آگے بڑھ رہے ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ کون سی تبدیلیاں اب ایسی ہیں جن کا ہونا لازمی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے وقتوں میں سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔